لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پیئرس. ٹھیک ہے, آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں تو مارکیٹنگ مینیجر اور یہ آپریشن مینیجر یہ سب آپ کے پیئرس ہیں سیم لیول کے. اب سیم لیول کے لوگوں کو بڑے ریسپیکٹ سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے بیکاز دے آر ناٹ انڈر یور کمانڈ. یہ آپ کی ہاریزونٹل پوزیشنز ہیں آرگنائزیشن کے اندر کہ آپ کے لیول کی ساری پوزیشنز ہیں. اس کے بعد آپ کے اوپر کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ کے نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ کے کچھ سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں, کچھ آپ کے سپیریئرس ہوتے ہیں. سب آرڈینیٹس چونکہ بائی ورچو آف یور جاب پوزیشن آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں, ان کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں, انسٹرکشنز دے سکتے ہیں, اور ڈائریکٹ کمیونیکیٹ اور کمانڈ کر سکتے ہیں. اینڈ ان موسٹ آف دا کیسز موسٹ آف دا سب آرڈینیٹس فالو یور کمانڈ. سوائے اس کے کہ ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ دوبارہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ اسے مزید گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک, لیکن جب آپ اپنے سپیریئرس کے پاس جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ کسی آئیڈیا پہ کنونس کرنے جاتے ہیں, کسی پروجیکٹ پہ کنونس کرنے جاتے ہیں, کسی فائنینشیل میٹر پہ کنونس کرنے جاتے ہیں, اپنے سب آرڈینیٹس کے کسی پرابلم پہ کنونس کرنے جاتے ہیں, کسی کی پروموشن کے اوپر کنونس کرنے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ کا ٹون ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو کہنا چاہیے کہ لائٹ ہوتا ہے, اور ایگریبلنس ہوتی ہے آپ کے اندر. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ خوشامد کی حد تک چلے جاتے, لیکن بٹ ان سم کیسز یو گو ٹو دیٹ لیول ایز ویل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باس ہے وہ آپ کی کتنی بھی لاجیکل بات ہے اگر وہ چاہے تو وہ اسے ریجیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں, اس کی اپنی اتھارٹی ہے. تو اس لیے آپ کو اس کو کنونس کرنے کے لیے بہت ساری پرسویشن اور بہت ساری انگریڈیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر کہیں جا کر کے آپ اپنے باس کو پرسو کرتے ہیں, کنونس کرتے ہیں. تو اس لیے ان سب سے جو آپ کا کمیونیکیشن کا اسٹائل ہونا چاہیے وہ بالکل ڈفرینٹ ہونا چاہیے. آپ سیم کمیونیکیشن اسٹائل اپنے پیئرز سے بھی رکھیں گے, سب آرڈینیٹ سے بھی رکھیں گے, اور باسز سے بھی رکھیں گے تو پھر آپ پٹیں گے. اور انجینئرس کا یہ پرابلم ہوتا ہے بہت ساری آرگنائزیشن میں کہ وہ ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ کمیونیکیشن اسٹائل کو مینیج نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے وہ خود بھی پرابلم میں آ جاتے اور آرگنائزیشن بھی پرابلم میں آ جاتی. یہ جو آپ کے کلاس فیلوز وغیرہ ہوتے ہیں, جب آپ لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے, خاص طور پہ اگر وہ لیڈر اسٹائل کا ہے, تو سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. جب سب ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں تو آپ باوجود اس کے کہ اس سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے, آپ بھی کہتے ہیں ہاں صحیح ہے. وجہ اس کی یہ کہ آپ پیئر پریشر کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ ایک الگ سے دکھائی دیں اور پھر سارے کلاس فیلوز کے پریشر میں آ جائیں. یہ کہلاتا ہے پیئر پریشر. اور پیئر پریشر کی ایکسٹریم ایگزامپل یہ ہے کہ جب آپ سارے دوست بیٹھتے ہیں تو آپ میں سے کچھ اسموکرز ہوتے ہیں, کچھ نان اسموکرز ہوتے ہیں, تو پھر آپ کا دوست آپ کو ایک سگریٹ دیتا ہے, لے پی یار, یا یہ کہ آپ اس سے مانگ لیتے ہیں سگریٹ کے, دکھا یار کیسا لگتا ہے. تو پیئر پریشر کی وجہ سے ایک آپ غلط ہیبٹ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے پیئر پریشر کی وجہ سے آپ صحیح ہیبٹس بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پیچھے تبلیغی جماعت والے پڑ جائیں, جو کہ ایک بلیسنگ ہے آپ کے لیے, کہ کم از کم اس کی وجہ سے آپ مسجد جانا شروع کر دیتے ہیں, نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کا کلاس فیلو ہے یا آپ کے محلے کا دوست ہے, وہ اچانک تبلیغی ہو گیا, اب وہ آپ کو بار بار تبلیغ کر رہا ہے, تو آپ پیئر پریشر کی وجہ سے آپ کو برا لگتا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے اور میں اس کی بات کو ریفیوز کروں, اس کے ساتھ چلے جانا. اسی طریقے سے دوستوں میں ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے جانا ہے, تو 2-3 دوستوں نے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کڑھائی کھانے جا رہے ہیں, تو باقی سب ایگری کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کڑھائی کھانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ پیئر پریشر ہے. وہ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ دوست ہوں جو کہ برگر کھانا چاہ رہے ہوں یا پیزا کھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لڑکیاں اگر ایسی لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں جو اسکارف پہنتی ہیں, اور ان کے سرکل میں زیادہ لڑکیاں ایسی ہیں جو اسکارف پہنتی ہیں, تو وہ بھی اسکارف پہننا شروع کر دیتی ہیں. یہ پیئر پریشر. دیکھیے آپ دیکھیے این ای ڈی میں بھی لڑکیاں آتی ہیں اسی کراچی سے, اور دوسرے دوسرے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس لائک آئی بی اے میں اور سی بی ایم میں بھی لڑکیاں کراچی سے ہی آتی ہیں. لیکن این ای ڈی کا ماحول ڈفرینٹ ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لڑکیاں اسی طرح رہتی ہیں.
ان آئی بی اے اور سی بی ایم کا ماحول، اقرا کا ماحول ڈفرینٹ ہے، تو وہاں دوسری طریقے سے لڑکیاں رہتی ہیں. تو یہ پیئر پریشر ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ دیکھیں گے کہ آج کل لڑکیاں بہت زیادہ پینٹ پہن رہی ہیں، جینس کی پینٹ اور دوسری طرح کی کاٹن کی پینٹس پہن رہی ہیں، اس لیے کہ اٹ از ان فیشن، اٹ از ان ووگ. دوسری لڑکیاں پہن رہی ہیں تو اب وہ نہیں پہنے تو ان کو اچھا نہیں لگتا کہ باقی سب لڑکیاں پہن رہی ہیں اور ہم نہیں پہن رہے. اور آپ کے گھر میں سب سے بڑا آرگومنٹ بھی یہی ہوتا ہے، میرے سب دوست پکنک پہ جا رہے ہیں، آپ مجھے جانے نہیں دے رہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیئر پریشر ہے جو آپ کو فورس کر رہا ہے کہ جو آپ کے پیئرس کر رہے ہیں وہی آپ کریں. اور میجورٹی آف پیپل کے کیسز میں یو کم انڈر پیئر پریشر. تو پھر آپ وہ کام بھی کرتے ہیں جو کہ نہیں کرتے. کرنا چاہیے یا غلط ہے. یہ پیرنٹس آپ کے پیئر نہیں ہیں. وہ آئی ایم اوکے یو آر اوکے میں ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ پیرنٹس ہائر لیول ہے اور جو بیچ میں ایڈلٹ ہے، پھر نیچے چائلڈ ہے. تو چائلڈ کو پیرنٹ کو باس ایکسیپٹ کرنا پڑے گا تب کمیونیکیشن ہو سکے گی، اور پیرنٹ کو چائلڈ کو سبارڈینیٹ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا تبھی کمیونیکیشن ہو سکے گی. اگر فرض کیجئے کہ آپ نے اپنے بچے سے بہت زیادہ دوستی کر لی ہے تو وہ آپ کے پیئر کی طرح ہے، تو پھر وہ آپ کو پیئر سمجھتا ہے، آپ بھی اس کو پیئر سمجھتے ہیں. بعض لوگ اس طرح سے اپنے بچوں کو مینیج کرتے ہیں، تو یہ پیئر ٹو پیئر ریلیشن شپ بن جاتی ہے. پھر یہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ نہیں رہتی. تو والدین کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ پیئر والا نہیں ہے بلکہ پیرنٹ چائلڈ والا ہے. اگرچہ آج کل اس کے اندر کافی پیئر ٹو پیئر بھی ہو رہا ہے، لیکن ابا جو پریشر ڈالتے ہیں اس کو آپ پیئر پریشر نہیں کہہ سکتے. یا آپ کو کسی کام سے منع کرتے ہیں آپ کے والدین، یا کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، دیٹ از ناٹ پیئر پریشر بیکاز دے آر ناٹ یور پیئرس. جو آپ کی ایج کے لوگ ہوتے ہیں، سیم کلاس میں ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ پکنک پہ جاتے ہیں، یہ آپ کے پیئرس ہیں. اوکے.